تو انشاءاللہ تفصیل سے ہم رد شیعت پر ہر موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سال کا وقت ہمارے پاس ہے، انشاءاللہ مہینے میں 6 یا 7 دن آؤں گا حیدرآباد سے، تو کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو ہر موضوع پر تفصیلی بات سمجھائیں انشاءاللہ۔ جو موضوعات ہیں، جو ہم موضوع اعتراض کرتے ہیں شیعوں پر یا شیعہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، ان سب پہ ہم تفصیلی انشاءاللہ گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، رد رافضیت پر ماشاءاللہ آپ علماء ہیں، آپ نے جو ہے وہ کتابیں پڑھی ہوں گی، اس میں کتب عقائد پڑھی ہوں گی آپ نے، اس کے علاوہ آپ ماشاءاللہ افتاء کا کورس بھی کر رہے ہیں، اس پر فتوے بھی آپ کو نظر آئے ہوں گے شیعہ کے حوالے سے۔ یہاں آپ اس دور تک گزرے ہیں، احادیث بخاری مسلم آپ نے پڑھی ہے، وہاں پھر یہ بحث آتی ہیں بھائی فدق کیا ہے، مسئلہ کرتاس کیا ہے، میراث کا مسئلہ کیا ہے۔ یہاں کچھ کافی مسئلے ایسے بھی ہیں جو تاریخ سے ان کا واسطہ ہے، وہ کتب احادیث میں نہیں ملتی، وہ تواریخ میں ملتی ہیں، تو انشاءاللہ تفصیل سے ہم سب پر گفتگو کریں گے۔ اچھا، آپ کا مطالعہ ہے رد شیعت پر یا مناظرے کبھی سنے ہیں آپ نے؟ آپ اس حوالے سے کچھ ہے آپ کو کچھ رد شیعت پر مطالعہ؟ کون سی کتابیں پڑھی ہیں آپ نے، کیا یا نہیں پڑھی ہیں؟ کچھ نہیں پڑھا آپ نے؟ آپ میں سے اچھا وہاں کورس کیا ہے آپ نے، تو اس میں کیا پڑھایا تھا؟ صرف آیات؟ ایک تو آیات ہیں صحابہ کرام کی شان میں، وہ پڑھاتے ہیں، یہاں پورا رد شیعت پڑھایا تھا؟ نہیں تھا، مختصر سب موضوعات پر، یہاں کچھ خاص موضوعات پر؟ جی صحیح۔ اور کچھ کتابیں آپ نے پڑھی ہیں رد شیعت پر؟ نہیں پڑھی ہیں آپ نے؟ اچھا، تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں شیعہ مذہب کی ابتدا اور شیعہ مذہب کی تعریف۔ شیعہ کہتے کسے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو آگے ہیں ہم شیعہ کی تعریف پہ، ٹھیک ہے؟ شیعہ کی تعریف پہ میزان الاعتدال علامہ ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اسماء و رجال پر، اس میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ایک راوی ہیں ابان بن تغلب راوی ہیں، اس پر بحث کرتے ہوئے یہ پھر انہوں نے شیعت کی تعریف بیان کی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ساتھی میزان الاعتدال لے کر آئے جلد اول لائبریری میں سے، میزان الاعتدال لے کر آئیں، اور تحفہ اثنا عشری دونوں لے کر آئیں۔ میزان الاعتدال جلد اول، تحفہ اثنا عشری وہ لے کر آئیں۔ جہاں تک ہمارا واسطہ پڑا ہے شیعوں سے، ایران کے شیعہ، عراق کے شیعہ، پاکستانی شیعہ، وہ عالم نہیں ہوتے کافی لوگ، لیکن اسماء و رجال میں ہمارے علماء سے بڑھ کر ان کی تیاری ہوتی ہے۔ ان کے راوی جو اہل سنت کتابوں کے راوی ہیں، ان پر ان کو پتہ ہوتا ہے، اصول جو حدیث ہیں ہمارے ان پر وہ عبور رکھتے ہیں، عالم نہیں ہوتے، ہلکی پھلکی عربی آتی ہے ان کو، ہلکی پھلکی فارسی آتی ہے بس، اور اچھے بھلے ہمارے علماء ان سے بات نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ آپ کو، کیونکہ آپ آگے چل کے اس میدان میں اتریں گے آپ، تو آپ سے مختلف لوگ آ کے آپ کے سامنے آئیں گے۔ آپ آج یہاں طالب علم ہیں، آگے چل کے آپ امام بنیں گے، مسجد کے مدرس بنیں گے، تو آپ سے آپ کے مقتدی سوال کریں گے، آپ سے طلباء سوال کریں گے، آپ کیا جواب دیں گے؟ تو آج کل یہ مشہور ہے، عام ہو گئی بات یہ تو انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ویسے آپ کے ذہن میں کیا ہے شیعہ کی تعریف؟ علم ہے؟ تھوڑا بہت تو ہوگا، شیعہ کسے کہتے ہیں؟ جس طرح عام مشہور شیعہ کہتے ہیں بھائی جو علی کی سے محبت رکھتا ہو، یا شیعہ کہتے ہیں کہ جو علی کی اتباع کرتا ہو، یہ تو آپ کے ذہن میں تعریف سنی ہوگی آپ نے۔ اکثر ہم دھیان نہیں دیتے، جب ہم پڑھتے ہیں نا کتابیں بخاری مسلم پڑھتے ہیں نا، تو ان عباس پہ اطار ذرا نکالیں، اس کی اوپر تھوڑا اس کو اوپر کریں، ہاں آپ صحیح ہے۔ ان عباس پہ ہم دھیان نہیں دیتے، نہ ہمارے اساتذہ، وہ بیچارے ان پہ اوپر بوجھ ہوتا ہے بھائی آپ نے بخاری پوری کرنی ہے، اب وہ بیچارے پھر لگے ہوتے ہیں، اور کافی ایسی ابحاث ہوتی ہیں جو وہ سرسری طور پر چلے جاتے ہیں۔ فتق پر انشاءاللہ ہم آپ اس طرح پڑھیں گے جو آپ نے
جو احادیث بخاری میں پڑھی ہیں نا فدق کے حوالے سے، اس طرح آپ نے انشاءاللہ ہم اس طرح پڑھیں گے جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں پڑھی ہیں. جو فدق کی احادیث پیش کرتے ہیں پڑھی ہے نا آپ نے. فاطمہ رضی اللہ ناراض ہو گئیں اور کیا جنازے میں داخل ہونے نہیں دیا، اور علی نے 6 مہینے بعد بیعت کی. ان سب پر ہم تفصیلی کلام کریں گے انشاءاللہ. ہاں اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے، اور انشاءاللہ ایسی بات کریں گے جو آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گی. یہ تجربے سے ہم نے سیکھا ہے، شیعوں سے بات کر کر کے. فدق پر میرے تقریباً 3 مناظرے ہوئے ہیں شیعوں سے، اور فدق پر ایک انداز نہیں بات کرنے کا، 2 اندازے بات کرنے کے. اس پر بھی آئیں گے انشاءاللہ. یہ میزان الاعتدال نام تو سنا ہوگا آپ نے.